بسم الله الرحمن الرحيم. من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بهن الخطايا کہ مسلمان کو، ایک مومن بندے کو جو بھی تکلیف ہوتی ہے، چاہے وہ غم ہو یا تکلیف ہو یا ہم ہو، اس کو وہ برداشت کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پاؤں میں اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ تو اگر اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے تکلیف ہو تو اس کو آدمی کو برداشت کرنا چاہیے۔ جو لوگ بھی اوپر ہیں وہ نیچے آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جاگنے کی رات ہے، سونے کی نہیں ہے، اس لیے ہوشیار رہیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب زدني علما نافعا، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشیں، عزت مآب میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی، جلال و کبریائی، حمد و ثنا
تسبیح و تحلیل اور تقدیس و تعظیم صلی اللہ رب العالمین اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق اور پالنہار ہے۔ بے شمار رحمتیں اور صلاتیں ہوں اللہ کے ان تمام نیک بندوں پر جنہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں اسٹریٹ پاتھ اور سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھیجا۔ خاص طور سے بیش بہا درود و سلام ہو صاحب کمال پیکر حسن و جمال آمنہ کے لال، نبی کائنات رحمت کائنات نبی آخر الزماں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل و اولاد پر۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر فرض ہے وقت وقت پر۔ اللہ نے نماز کے جو اوقات مقرر کیے ہیں ان اوقات میں نماز کی ادائیگی فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی نہیں کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے یہاں اس کو جواب دینا ہوگا۔ آپ جب اللہ رب العالمین کے پاس جائیں گے تو اللہ رب العالمین آپ سے پہلا سوال یہ نہیں کرے گا کہ تو نے روزہ رکھا یا نہیں رکھا، تو نے زکوٰۃ دیا یا نہیں دیا، تو نے صدقات و خیرات کیا یا نہیں کیا، تو نے حج یا عمرہ کیا یا نہیں کیا، تو نے کسی کو کھانا کھلایا یا نہیں کھلایا۔ اللہ اس کے بارے میں پہلا کوشچن نہیں کرے گا۔ دا فرسٹ کوشچن قیامت کے دن جو ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان اول ما یحاسب به العبد من عمله یوم القیامہ صلاته۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انسان کے عملوں میں سے سب سے پہلے اللہ رب العالمین اس کی نماز کے بارے میں پوچھے گا، اس کے نماز کے بارے میں سوال کرے گا کہ وہ نماز پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا۔ اگر نماز صحیح ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر نماز اس نے پڑھی ہے، اس کی نماز صحیح ہے، فَإِن صَلَحَ، اگر اس کی نماز درست ہے تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اور اگر اس کی نماز درست نہیں ہے، اس کی نماز صحیح نہیں ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کی نماز کے اندر کمی ہوگی، تو پھر اس کے آگے کے مرحلہ بھی اس کے لیے مشکل ہوگا، آگے بھی اس کا انجام جو ہے اچھا نہیں ہوگا۔ تو نماز کی درستگی اور نماز پڑھنا یہ دونوں کے دونوں ضروری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو بڑے لائٹلی لیتے ہیں، مسلمان نماز کی پرواہ نہیں کرتے، حالانکہ یہ نماز مومنوں کی معراج ہے، امام کائنات کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، نماز پڑھو گے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی۔ حضرت بلال کو کہا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا بلال اقم الصلاۃ وارحنا بہا، اے بلال نماز پڑھو اور مجھے راحت اور آرام پہنچاؤ۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ آپ دیکھیے نماز کی کتنی اہمیت ہے اور نماز کتنی ضروری ہے کہ امام کائنات عالم نظام ہیں، آپ اس دنیا سے جانے والے ہیں، اپنے مالک کے حقیقی سے ملنے والے ہیں۔ امام کائنات نے اپنی امت کو جو آخری وصیت کیا وہ مال کے بارے میں نہیں، وہ دنیا کے بارے میں نہیں، وہ دین کے دوسرے کام کے بارے میں نہیں۔ امام کائنات بے ہوش ہو رہے ہیں، ہوش میں آ رہے ہیں۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، میں پانی کا چھینٹا مارتی تھی، آپ ہوش میں آتے اور آپ کی زبان سے یہ آواز نکلتی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، یہ ہمارے رسول کی آخری وصیت ہے۔ ہم کیسے نبی کے امتی ہیں، ہم کیسے اپنے آپ کو جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں جب ہم آپ کی آخری بات پر عمل نہیں کرتے، ہم بے تحاشا دھڑلے سے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ رمضان آتا ہے تو مسجد بھر جاتی ہے، رمضان جیسے ہی ختم ہوتا ہے مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، نماز کی اہمیت کو سمجھیے، یہ اللہ کا بہت بڑا فرض ہے۔ کلمہ شہادت کے بعد سب سے پہلی چیز جو کسی مسلمان پر واجب اور ضروری ہوتی ہے وہ نماز ہے۔ اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اتنی بڑی اہمیت اور اتنی بڑی عبادت ہے۔ یہ عبادت ہمیں سنت کے مطابق ادا کرنی ہوگی۔ اگر ہماری نماز سنت کے مطابق نہیں ہو تو وہ نماز درست نہیں ہو سکتی ہے، اور جب نماز درست نہیں ہوگی تو کل قیامت کے دن وہ نماز ہمارے منہ پر مار دی جائے گی۔ ہمیں نماز ویسے ہی پڑھنی ہے جیسے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ دلیل حدیث سنیے، عن مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ قال اتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شبابة متقاربون فاقمنا عنده 20 ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فظن أن قد اشتقنا أهلنا فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه بذلك فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم وصلوا كما رأيتموني وصلي۔ رواہ البخاری، حدیث نمبر 6008۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہم سب نوجوان آپ کے پاس آئے آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے۔ ہم نے 20 دن آپ کے پاس قیام کیا، 20 دن ٹھہرے آپ کے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دیا۔ جب 20واں دن ہوتا ہے امام کائنات نے دیکھا یہ نوجوان لوگ ہیں، آپ نے پوچھا، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیما رفیقا، اللہ کے رسول بڑے مہربان تھے، بڑے شفیق تھے، بڑے شفقت کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے۔ وہ ہمارے چہروں کو دیکھ کر کے بھانپ گئے کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے، ہمیں کچھ اور چاہیے۔ آپ نے پوچھا تم میں سے کون ہے جو شادی شدہ ہے، کون ہے جو شادی کیے ہوا ہے؟ ہم نے بتایا کہ ہم فلاں فلاں لوگ شادی شدہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم نے تمہیں دین کی بنیادی تعلیم بتا دیا، ارجعوا الی اہلیکم، تم اپنے گھر جاؤ اور جو تم نے یہاں سیکھا ہے یہ تعلیم اپنے گھر والوں کو، اپنے گاؤں والوں کو، اپنے بستی والوں کو، اپنے محلے والوں کو دو اور ان کو بھلائی کا حکم دو، ان کو اچھا کام کرنے کی تعلیم دو، اور جب نماز کا وقت آئے تو کوئی ایک آدمی اذان دے، اور جب نماز پڑھانے کا وقت آئے تو تم میں سے جو سب سے بڑا ہو وہ نماز پڑھائے۔ اس لیے کہ علم میں سب کے سب برابر تھے، تو اللہ کے رسول نے کہا جو عمر میں بڑا ہو وہ جا کر کے امامت کرائے، تم سب کا علم ایک ہے تو جو بڑا ہوگا وہ امامت کرائے۔ اور آپ نے ان کو تعلیم دیا تھا، دیکھو 20 دن میرے ساتھ رہے ہو، 20 دن تو نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، میں کیسے نماز پڑھتا ہوں، کب کیا کرتا ہوں، کیا طریقہ ہے نماز پڑھنے کا، تم نے مجھے ویسے دیکھا ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، تو یہاں سے جا رہے ہو تو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، تم نے جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسے ہی نماز پڑھنا۔ یہ حدیث پاک بتلا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں گے تب جا کر کے ہماری نماز صحیح ہوگی اور نماز قبول ہوگی۔ نماز کی صحت کے لیے، نماز کے صحیح ہونے کے لیے آپ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں سب سے ضروری اور اہم چیز ہے کہ آپ کی صف درست ہونی چاہیے، آپ کی لائن ٹھیک ٹھاک ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی صف درست نہیں ہوگی تو آپ کی نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ دلیل عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ۔ رواہ البخاری فی کتاب الجماعۃ والامامہ، حدیث نمبر 720 پر 3۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو درست کرو، فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، اس لیے کہ صفوں کو درست کرنا نماز کو قائم کرنے میں سے ہے۔ صف درست ہوگی تب نماز درست ہوگی۔ صفوں کی درستگی کیسے کرنی ہے؟ صحیح سنن ابی داؤد کی روایت حدیث نمبر 660 پر 6، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
حدیث عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اقیموا الصفوف وحاذوا بین المناکب وسدوا الخلل ولینوا بأیدی اخوانکم ولا تذروا فرجات للشیطان من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ. صحیح روایت سنن نبی داؤد کی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی بیان فرماتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیم الصفوف، نماز صفوں کو سیدھی کرو، صفیں سیدھی کرو. وحاذوا بین المناکب، کندھے سے کندھا برابر کرو. وسد الخلل، بیچ میں خالی جگہوں کو بند کرو. ولینوا بأیدی اخوانکم، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ، ٹائٹ ہو کر کے کھڑا نہیں ہونا. ولا تذروا فرجات للشیطان، اور شیطان کے لیے خالی جگہ مت چھوڑنا. من وصل صفا وصلہ اللہ، جو صف کو جوڑتا ہے اللہ اسے جوڑتا ہے، اور جو صفوں کو توڑتا ہے اللہ اسے توڑتا ہے. یہ حدیث پاک بتلا رہی ہے کہ صفوں کی درستگی کے لیے آپ کو کندھے سے کندھا ملانا، اور جو خالی جگہ بیچ میں دو آدمیوں کے بیچ میں ہو اس خالی جگہ کو بھرنا ضروری ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو خالی جگہوں کو نہیں بھرتے ہیں. صحابہ کرام کیسے بھرتے تھے اس کے لیے حدیث سنیے. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 660 پر دو. ان عمر بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال اقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الناس بوجہہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اپنا چہرہ کیا اور لوگوں سے کہا اقیموا صفوفکم، اقیموا صفوفکم، اقیموا صفوفکم، اپنی صفوں کو درست کرو، اپنی صفوں کو درست کرو، اپنی صفوں کو درست کرو. واللہ لتقیمن الصفوف، لتقیمن صفوفکم ولیخالفن اللہ بین قلوبکم، اللہ کی قسم یا تو تم ضرور بالضرور صفوں کو سیدھی کرو یا پھر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر اختلاف ڈال دے گا. فرأیت الرجل، کہتے ہیں نعمان بن بشیر، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو درست کرنے کے لیے کہا تو میں نے لوگوں کو دیکھا، آدمی کو دیکھا، یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ، آدمی اپنے مونڈے کو، اپنے کندھے کو اپنے بھائی کے کندھے سے چپکا لیتا تھا. وقدمہ بقدم صاحبہ، اس کے پاؤں سے پاؤں لگا لیتا تھا. ورکبتہ برکبتہ، اس کے گھٹنے سے گھٹنا کو سٹا لیتا تھا. وکعبہ بکعبہ، اور اس کے ٹخنا سے ٹخنا سٹا دیتا تھا. آپ دیکھیے کتنی صراحت کے ساتھ صحابہ کرام نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو درست کرنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے کندھے کو بھی ملایا، گھٹنے کو بھی ملایا، ٹخنا کو بھی ملایا، اور پورے پاؤں سے پاؤں کو سٹا کر کے ملا کر کے صفوں کو درست کیا. تو یہ حدیث پاک بتلا رہی ہے کہ صفوں کو درست کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ دو آدمیوں کے بیچ میں جگہ نہیں ہونی چاہیے، ایک دم سٹ کر کے کھڑے ہوں، اور سٹ کر کھڑے ہو کر جگہ نہ چھوڑیں، اور ایسے بھی کھڑے نہ ہو کہ دوسروں کو تکلیف ہو. بہت سارے لوگ ہیں جو پاؤں ملانے کے لیے ایک دم پاؤں کو پھیلا دیتے ہیں، یہ بھی طریقہ غلط ہے. آپ اپنے جسم کو دیکھیے، ہے جو ہے 10 کلو کا اور جگہ لیتا ہے 4 میٹر، یہ درست نہیں ہے. آپ کی باڈی کتنی ہے اس باڈی کے حساب سے کھڑے ہوئیے جتنا آپ کو جگہ کی ضرورت ہے. آپ جب سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کو کتنی جگہ چاہیے، کتنی جگہ میں آپ سجدہ کر لیتے ہیں اتنی ہی جگہ میں کھڑے ہوئیے. پاؤں کو زیادہ پھیلانا یہ بھی خلاف سنت ہے، یہ بھی صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے. اپنے حساب سے کھڑے ہونا، اپنے باڈی کے حساب سے کھڑے ہونا، مل کر کے کھڑے ہونا. دو آدمیوں کے بیچ میں خالی جگہ ہونی چاہیے، خالی جگہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ خالی جگہ ہونے سے شیطان آ جاتا ہے، شیطان اس جگہ میں داخل ہو جاتا ہے. اس لیے خالی جگہوں کو بند کرنا. سوال پیدا ہو سکتا ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جب خالی جگہ ہوتی ہے تو شیطان آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے لیے کہا، دیکھیے لا تذروا فرجات للشیطان، شیطان کے لیے خالی جگہ مت چھوڑو. تو اگر ہم پاؤں سے پاؤں ملاتے ہیں تو بیچ میں تو جگہ خالی ہو جاتی ہے، تو شیطان وہاں سے نہیں آ سکتا ہے. آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا ہے؟ آئے گا تو کیسے آئے گا؟ سر جھکا کر کے آنا پڑے گا. جب شیطان آدم علیہ السلام کے سامنے نہیں جھک سکا تو آپ کے پاؤں کے نیچے وہ جھکے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے کے لیے کہا تو سراپا آدم کا سجدہ نہیں کیا، تو
تو انسان کے پاؤں کے نیچے سے جھک کر کے وہ آئے گا، اس کے کبر اور غرور اور اس کی شان کے خلاف ہے. جب کھڑا نہیں جھک سکتا ہے تو وہاں کیسے آ سکتا ہے؟ اس لیے یہ نہیں سوچنا کہ وہاں سے آ جائے گا. شیطان جھک نہیں سکتا ہے، جھکنا اس نے نہیں سیکھا، تکبر ہے اس کے اندر، غرور ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو لوگوں کے بیچ میں جو خالی جگہ ہے اس جگہ کو بھرنا چاہیے، اس جگہ کو خالی نہیں رکھنا چاہیے. یہ طریقہ بتلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو درست کرنے کا. اگر ہماری صفیں درست نہیں ہوگی تو نماز صحیح نہیں ہوگی. اس لیے صفوں کو اچھے سے درست کیجئے جیسے صحابہ کرام درست کیا کرتے تھے. یہ پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ، صفیں درست ہو گئی، اب نماز کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو نماز کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے آپ کا نیت کرنا ضروری ہے. نیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نیت کا مطلب یہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کتاب نمبر 1 باب نمبر 1 حدیث نمبر 1، عمر بن خطاب کی روایت، انما الاعمال بالنیات، تمام عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ کی نیت جیسے ہوگی ویسے ہی آپ کے عمل بھی ہوگا. آپ کی نیت اگر نہیں ہوگی تو آپ کا عمل بھی نہیں ہوگا. لیکن نیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نماز میں آ کر کے کھڑے ہو جائیں، مسجد میں آ کر کھڑے ہوں اور زبان سے کہیں کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز، منہ میرا کعبہ شریف فرض نماز کے لیے فلاں امام کے پیچھے. اس طرح زبان سے نیت کرنا یہ ڈکشنری کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے. آپ دیکھیے ڈکشنری کے اندر اللہ کے نبی نے جو نیت کا لفظ استعمال کیا ہے، اہل علم نے لکھا ہے النیت ہی الارادہ. نیت کا معنی انٹینشن ہوتا ہے، یہ نیت کا معنی ارادہ ہوتا ہے. اور ارادہ کہاں ہوتا ہے؟ والارادۃ فی القلب، اور ارادہ انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے. زبان میں ارادہ ہوتا ہے، زبان سے آدمی ارادہ کرتا ہے، زبان سے کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے. ارادہ کہاں کرتا ہے؟ دل سے کرتا ہے. تو دل کے ارادے کا نام نیت ہے. آپ گھر سے چلے اس نیت سے کہ ہم جا رہے ہیں عشاء کی نماز پڑھیں گے، وہی آپ کی نیت ہو گئی. آپ کو پھر سے زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لغوی اعتبار سے بھی، ڈکشنری کے اعتبار سے بھی غلط ہے، عقلی اعتبار سے بھی غلط ہے. آپ عقل دوڑائیے. آپ مثال کے طور پہ آپ نماز کے لیے نیت کر رہے ہیں، آپ کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ نے زکوٰۃ نکالا 5000 روپیہ، آپ کسی کو زکوٰۃ دینے کے لیے جا رہے ہیں. آپ کیا سب لوگوں سے کہتے پھر رہے ہیں اے میرے بھائیو یہ 5000 روپیہ میں نے زکوٰۃ نکالا ہے، یہ زکوٰۃ کا پیسہ میں لے جا کر کے فلاں آدمی کے ساتھ جا رہا ہوں، فلاں کی گواہی میں فلاں آدمی کو دینے جا رہا ہوں. آپ اعلان کرتے ہیں زکوٰۃ کے بارے میں؟ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ اگر ایسا کرے گا تو آدمی کیا سوچے گا؟ پاگل ہو گیا ہے، زکوٰۃ دینے جا رہا ہے تو ہلہ کر کے جا رہا ہے. لوگ جو ہے بچے پتھر مارنا شروع کر دیں گے، کیا پاگل پنی کر رہا ہے. عقل کے بھی خلاف ہے، عقل بھی تصور نہیں کرتی. آپ حیدرآباد، آپ کو بنگلور جانا ہے تو کیا آپ اعلان کرتے پھرتے ہیں کہ میرے بھائی میں کل بنگلور جا رہا ہوں، ہاں بھائی سب لوگ سن لیجئے کل میں حیدرآباد جا رہا ہوں؟ اعلان کرتے ہیں؟ نہیں. خبر بھی نہیں ہوتی، چپکے سے نکل جاتے ہیں. ارادہ بنایا، چپکے سے نکل گیا، بغل والے کو پتہ نہیں کہ کہاں گئے حضرت. جب واپس آتے ہیں تب سمجھ میں آتا ہے کہ گئے ہوئے ہیں. تو یہ عقل کے بھی خلاف ہے زبان سے نیت کرنا، اور شریعت کے بھی خلاف ہے. اس لیے کہ اس طرح کی نیت نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ ہی صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ ہی تابعین اعظام سے ثابت ہے، کسی سے بھی ثابت نہیں ہے. جو شریعت ہے اللہ، اگر یہ شریعت ہوتی، اگر زبان سے نیت کرنا ثابت ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا طریقہ بتلاتے. اگر آپ نے نہیں بتلایا اور آپ اپنی طرف سے بنا کر کے بول رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ نیت تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتلایا. اگر ایسا کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو گویا کہ وہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہا ہے. کیونکہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خیر کی بات تھی آپ نے اپنی امت کو بتایا ہے، جو بھی شر کی بات تھی اپنی امت کو اس سے ڈرایا ہے. اگر یہ شریعت ہوتی تو اس کا ذکر ضرور ہوتا، لیکن ایسا کہیں بھی ثابت نہیں ہے. لہذا زبان سے نیت کرنا درست نہیں ہے. جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے
اور کہا ہے وہاں کرنا ہے. جیسے مثال کے طور پہ کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کیا ہے؟ حج اور عمرہ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ میں جب میقات پر پہنچے تو آپ نے کہا لبیک حجتن لبیک عمرتن. وہاں زبان سے بولنا ہے لبیک حجتن لبیک عمرتن لبیک حجن و عمرتن. اگر حج تمتع کرتے ہیں تو صرف عمرہ کے لیے لبیک بولیں. اگر حج قران حج اور عمرہ دونوں ایک ساتھ کرتے ہیں تو لبیک حجتن و عمرتن کہیں. اگر صرف حج کرنا چاہتے ہیں تو لبیک حجتن کہیں. یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. تو حج کے موقع پر بولنا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو بتایا ہے, ہم وہاں پہ بولنا ہے. اور یہاں پہ نماز میں نہیں بتایا ہے تو ہمیں نماز میں بولنا ہے نہیں بولنا. اگر بولیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے بڑھ گئے. آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کی اور اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا. تو جو نہیں بتایا ہے ہمیں نہیں کرنا ہے, جو بتایا ہے وہی کرنا ہے. تو زبان سے نیت کرنا یہ ثابت نہیں ہے. دل سے آپ نیت کر لیجئے, ارادہ کر لیجئے, وہی آپ کی نیت ہے. اب نیت کر لیا, اس کے بعد نماز شروع کر رہے ہیں. تو نماز شروع کرنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں. اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر کے نماز پڑھیں. اگر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو لیٹ کر کے نماز پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے. صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر 1117 عن عمران بن الحسین رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو. اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر کے نماز پڑھو. اگر بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو کروٹ لیٹ کر کے نماز پڑھو. آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھو. تو یہ حدیث پاک بتلا رہی ہے کہ آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے. اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے. اگر کچھ دیر کھڑا ہو کچھ دیر بیٹھ کر کے نماز پڑھے تو بھی یہ جائز ہے, اس شرط کے ساتھ جب اس کے پاس عذر ہو. اگر آدمی بیمار ہو, کھڑا نہیں ہو سکتا ہو اور بیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز میں کوئی کمی نہیں ہوگی, اس کو اللہ تعالیٰ پورا ثواب دے گا, اس لیے کہ وہ مجبوری میں اور عذر کی بنیاد پر بیٹھ رہا ہے. اب آپ کرسی پر نماز پڑھ رہے ہیں, سوال آیا کرسی پہ نماز پڑھ رہے ہیں بیٹھ کر کے تو کیسے نماز پڑھیں؟ یہ سوال کیا گیا, پہلے ہی مجھے یہ سوال آ گیا ہے کہ کرسی پہ بیٹھ کر کے لوگ نماز پڑھتے ہیں تو جب رکوع یا سجدہ کرتے ہیں تو اپنے ہاتھ کو ایسے آگے کی طرف پھیلا دیتے ہیں. ہاتھ کو ایسے آگے کی طرف پھیلانا, آگے میں بتاؤں گا کہ سجدے میں ہاتھ پھیلانا کیسا ہے, جائز ہے یا نہیں ہے. یہ سجدے کی حالت میں ہاتھ کو یعنی سجدہ کرنے کے لیے کرسی پر بیٹھ کر ہاتھ پھیلانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. کرسی پر آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے رکوع اور سجدہ کا کہ آپ جیسے بیٹھے ہوئے ہیں سیدھا, یہ آپ کے قیام کے حکم میں ہے. آپ کو رکوع کرنا ہے تو تھوڑا سا آپ جھک جائیے, تھوڑا سا جھکیے. سجدہ کرنا ہے تو اس سے تھوڑا اور جھکیے, رکوع سے تھوڑا سا اور نیچے جائیے. اخفض من الرکوع, رکوع سے تھوڑا سا نیچے جائیے گا, آپ کا وہ سجدہ ہو جائے گا. آپ کو ایسے ہاتھ آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ اپنے گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑ کر کے رکوع میں, بتاؤں گا آگے حدیث آ رہی ہے کہ رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا کہ جب رکوع میں جاؤ تو اپنے گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑ لو. امکن من رکبتی, خوب اچھی طرح سے مضبوطی سے پکڑ لو. تو آپ رکوع کر رہے ہیں بیٹھ کر کے بھی تو آپ کا ہاتھ گھٹنے کے اوپر ہونا چاہیے, دونوں گھٹنے کے اوپر ہو. تھوڑا سا آپ جھکے اور سجدہ کرنا ہو تو اس سے تھوڑا سا اور جھک جائے, یہ آپ کا رکوع اور سجدہ ہو جائے گا. ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے, ہاتھ پھیلانا ثابت نہیں ہے. یہ ہو گیا آپ کا قیام. اس کے بعد جب قیام کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے تب کیا کرنا ہے؟ تکبیر تحریمہ بولنی ہے. اس کی دو صورت ہے. ایک صورت یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر کے آپ ہاتھ اٹھائیں ساتھ میں, یا پہلے اللہ اکبر بول لیں پھر ہاتھ اٹھائیں. اللہ اکبر ہاتھ اٹھایا, یا پہلے بولی اللہ اکبر پھر آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے, رفع یدین کرنا ہے
اور کہاں تک کرنا ہے اس کے لیے 2 حدیث. پہلی حدیث رفع یدین کرنا ہے تو کہاں تک کرنا ہے؟ تکبیر تحریمہ کے وقت جب پہلی تکبیر بولیں گے تو ہاتھ کو کہاں تک اٹھائیں گے، اس کے لیے 2 حدیث. پہلی حدیث سنیے، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم افتتح التکبیر فی الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلها حذو منکبیہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، صحیح بخاری حدیث نمبر 730 پر 8، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے نماز شروع کیا، اللہ اکبر کہا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، حتی یجعلها حذو منکبیہ، آپ نے اپنے دونوں کندھے کے برابر ہاتھ اٹھایا. یہ کندھا ہے آپ کا، اس کندھے کے برابر ہاتھ اٹھانا نظر آ رہا ہے سب کو؟ اس طرح سے آپ کندھے کے برابر ہاتھ اٹھائیے. یہ پہلی صورت ہے جو صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہے. دوسری حدیث آپ کان کے لو تک لے کر کے جائیں. دلیل عن مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه. حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 390 پر 391. حضرت مالک بن حویرث ابھی جن کی حدیث بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کبر، جب آپ اللہ اکبر کہتے، رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ، آپ ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ کان کے پاس تک لے جاتے. اور بعض دوسری روایت میں ہے حیال اذنیہ، وہ آگے روایت آ رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کان کے لو تک لے کر کے جاتے تھے. پہلی تکبیر تحریمہ کے وقت بھی اسی طرح سے کہا، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا أُذُنَيْهِ، جب رکوع میں جاتے تو آپ اپنے ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے کان کے لو تک. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، پھر جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اسی طرح کان کے لو تک اٹھاتے. یہ دونوں حدیثیں بتلا رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر تحریمہ کہتے تھے تو یا تو آپ کندھے تک اپنے جو ہاتھوں کو اٹھاتے تھے یا کان کے لو تک اٹھاتے تھے. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لیکن کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں تکبیر تحریمہ کے وقت اور اپنے کان پکڑتے ہیں، ایسے کان چھوتے ہیں یا ایسے چھوتے ہیں جیسے بھی چھوتے ہیں، اپنے انگوٹھا کے ذریعے، سبابہ کے ذریعے، شہادت کی انگلی کے ذریعے. تو کان چھو کر کے، ایسے کان چھو کر کے وہ نیت باندھتے ہیں. ایک بھی حدیث ایسی نہیں ملی آج تک جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی نے کان چھوا ہو تکبیر تحریمہ کے وقت یا رفع یدین کرتے وقت. ہاتھ اٹھاتے وقت کان کو چھونا، کان کو ٹچ کرنا، یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. اگر ثابت نہیں ہے اور آپ کان چھوتے ہیں تو یہ خلاف سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. اب آپ نے رفع یدین کر لیا، آپ نے تکبیر تحریمہ بول لیا، ہاتھ اٹھا لیا کندھے تک یا کان کے لو تک. اب آپ کو ہاتھ باندھنا ہے تو ہاتھ کہاں باندھیں گے؟ اس کے لیے پہلی روایت صحیح بخاری کی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر نقل کیا، حدیث نمبر 740 عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کو حکم دیا جاتا تھا کہ نماز پڑھیں تو اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں زرہ پر رکھیں. دیکھیے ہاتھ کس کو بولتے ہیں؟ اس کو جو ہے ہاتھ بولا جاتا ہے ید، اور اس کو پورے کو زرہ بھی کہتے ہیں اور ید بھی کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس داہنے ہاتھ کو، بایاں ہاتھ کا یہ زرہ جس سے ناپا جاتا ہے، آپ کپڑا ناپتے ہیں تو یہاں سے نہیں ناپتے ہیں، کس سے ناپتے ہیں؟ کہنی کے پاس سے ناپتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنے ہاتھ کو بائیں زرہ اس ہاتھ کے اوپر رکھا پورا. یہ ید اور زرہ ہوتا ہے، نظر آ رہا ہے. اب جیسے آپ اب یہاں پہ ہاتھ باندھیے گا، آپ کا ہاتھ کہاں جائے گا؟
آپ کا ہاتھ ناف کے نیچے نہیں جائے گا، باندھ کر کے دکھائیے اپنے ہاتھ کو زیرہ پر رکھ کر کے، یہ ہوتا ہے پورا زیرہ پہ رکھ کر کے آپ نیچے باندھ لے جا کر کے دکھائیے، کمر ٹوٹ جائے گی لیکن ہاتھ نیچے نہیں جائے گا، وہ آپ کا ہاتھ سینے کے پاس جائے گا۔ تو سینے کے پاس یا سینے کے اوپر، یہی دو صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت سے یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ کو پکڑا اور اپنے ذراع کے اوپر رکھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بتلایا ہے۔ دوسری حدیث میں آپ جو ہے ہتھیلی کی پشت کو اور اس کی جو ہے جوڑ پر کے رکھیں اور اپنے ہاتھ کو ایسے مضبوطی سے باندھ لیں، ایسے باندھ لیں، تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن جب ایسے باندھیں گے تو کہاں ہاتھ رکھیں گے، اس کے لیے حدیث سنیے۔ عن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضع یدہ الیمنى علی یدہ الیسری علی صدرہ، رواہ ابن خزیمہ، حدیث نمبر 479، وصححہ الالبانی، شیخ البانی نے حدیث کو صحیح قرار دیا۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھا، بایاں ہاتھ پہ رکھا، اس کو بولتے ہیں عربی کے اندر کف، کیا بولتے ہیں اس کو؟ بولتے ہیں کف، ہتھیلی، عربی میں کف آتا ہے اور اس کو بولتے ہیں ہاتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھا، علی صدرہ، اپنے سینے پر۔ یہ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، علامہ ابن خزیمہ نے اس حدیث کو نقل کر کے خود انہوں نے بھی صحیح قرار دیا ہے اور شیخ البانی نے بھی صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ دونوں حدیثیں بتلا رہی ہیں کہ نماز پڑھتے وقت آدمی یا تو سینے کے اوپر ہاتھ باندھے یا سینے کے پاس ہاتھ باندھے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن نبی داؤد کی اندر آئی ہوئی ہے، ان من السنہ ان یضع الرجل کفہ الیسری علی کفہ الیمنی علی کفہ الیسری، کہتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب کہتے تھے کہ سنت یہ ہے کہ آدمی دایاں ہتھیلی بائیں ہتھیلی پہ رکھے، تحت السرہ، ناف کے نیچے۔ اس روایت کے بارے میں حنفی عالم امام زیلعی حنفی کی کتاب ہے نسب الرایہ، نسب الرایہ کے اندر امام زیلعی حنفی نے خود لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ امام ابو داؤد نے خود اس روایت کو نقل کر کے کہا کہ یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے۔ تو تحت السرہ، ناف کے نیچے کی باندھنے کی جتنی بھی روایتیں ہیں وہ ساری کی ساری روایتیں صحیح نہیں ہیں، ایک بھی روایت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، کوئی لا کر کے دکھائے، ایک روایت اب تک نہیں ملی۔ ان کے علماء نسب الرایہ جو ہدایہ کی حدیثوں کی تخریج ہے اس کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ ساری حدیثوں کے اوپر کلام لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ناف کے نیچے ہاتھ باندھا ہو۔ اور جس صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی یہی بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو ہاتھ پہ رکھتے تھے، ہتھیلی کو ہتھیلی پہ رکھنا کسی بھی صحیح حدیث سے ناف کے نیچے ثابت نہیں ہے کہ آدمی ناف کے نیچے ہتھیلی پہ ہتھیلی رکھ کر کے اپنے نیت کو، اپنے ہاتھ کو باندھے، یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک نقطہ ہے، یہاں پہ ٹھہرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، لوگ جو ہے فرق کرتے ہیں ان حدیثوں سے۔ یہ حدیثیں جو سینے پر ہاتھ باندھنے کی آئے ہوئی ہیں اس کو خاص کر دیا ہے کہ عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں گی، اور جو ضعیف حدیثیں ہیں جو صحیح نہیں ہیں اس کو خاص کر دیا مردوں کے لیے کہ مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے۔ گھر کی شریعت ہے، آپ کے گھر کی شریعت ہے، جیسے چاہے ویسے کر دیجئے گا۔ عورت اور مرد کی نماز میں فرق کیا، عورت سینے پہ ہاتھ باندھے اور مرد ناف کے نیچے باندھے، یہ فرق آپ کہاں سے لائے؟ کہاں سے لائے؟ کیا کسی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے؟ کیا صحابہ کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بیویاں کیا اس طرح سے نماز پڑھتی تھی؟ لوگوں نے نیت باندھنے میں فرق کر دیا، رکوع کرنے میں فرق کر دیا، سجدہ کرنے میں کہا کہ پورا چپک جائے،
سجدہ ایک دم چپک کر کے کرے اور ہاتھ کو بچھا دے، جبکہ صحیح حدیث میں بتلاؤں گا اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ تو عورتوں کو کہا گیا کہ ہاتھ بچھائے اور اپنے پیٹ کو زمین سے لگائے۔ یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ فرق کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کے الٹا حدیث آئی ہوئی ہے جو آگے آ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اس لیے عورتوں کی نماز کے طریقے میں کوئی بھی فرق نہیں ہے، جو حکم مردوں کے لیے ہے وہی حکم عورتوں کے لیے ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، سارے صحابہ کرام، ساری عورتیں اسی طرح سے نماز پڑھتی تھی۔ اس لیے یہ کہنا کہ مرد نیچے ہاتھ باندھے، عورت اوپر ہاتھ باندھے، اور مرد جو ہے ہاتھ اٹھا کر کے رکھے، عورت جو ہے ہاتھ کتے کی طرح بچھا کر کے رکھے، یہ حدیث کے خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے۔ اس لیے اس طرح سے نماز ادا کرنا عورتوں کا درست نہیں ہے، ان کی نماز نہیں ہوگی، ان کی نماز سنت کے خلاف ہوگی۔ اس لیے کوئی فرق نہیں ہے، مرد اور عورت سب ایک ہی جگہ ہاتھ باندھیں گے، جو صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ سینے پر ہاتھ باندھنا ثابت ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ جب صحیح حدیث ہمارے پاس موجود ہے تو جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے اس کے اوپر عمل کرنا یہ ایک دم جہالت اور نادانی ہے۔ آپ نے نیت باندھ لیا، صحیح حدیث سے سینے کے اوپر ہاتھ باندھنا ثابت ہو گیا، حدیثیں اور ہیں لیکن میں نے صرف 2 حدیثیں پیش کیا ہے۔ اب آپ کھڑے ہو رہے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد اب آپ کو تلاوت کرنا ہے۔ تلاوت میں اگر امام کے پیچھے ہیں تو بھی اور اکیلے ہوں تو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ دلیل صحیح روایت ہے مسلم شریف حدیث نمبر 395 395 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی نماز پڑھتا ہے اور اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، قرآن کی ماں ام الکتاب سورۃ الفاتحہ اگر نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز ناقص ہے، انکمپلیٹ ہے، نامکمل ہے۔ کہا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تب کیا کریں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اقرا بہا فی نفسک، اپنے دل کے اندر پڑھ لیا کرو، من میں پڑھ لیا کرو، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول۔ صرف کہا نہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر دلیل دیا کہ امام کے پیچھے کیوں پڑھنی ہے۔ کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کہتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بینک، میں نے نماز کو میرے اور میرے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، صلاۃ کو تقسیم کر دیا۔ یہاں صلاۃ سے مراد سورۃ فاتحہ، اس کی صراحت آگے حدیث کے اندر آئی ہوئی ہے کہ میں نے صلاۃ کو تقسیم کر دیا، یعنی اللہ کے رسول نے سورۃ الفاتحہ کو ہی صلاۃ قرار دیا۔ جس کا نام ہی نماز ہو اس کے بغیر نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل دیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کیا۔ وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، جب الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، میری تمجید بیان کری، میری بزرگی بیان کی۔ اور پھر اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم ولا الضالین تک پڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یہ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرا بندہ جو مانگتا ہے میں اپنے بندے کو عطا کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو آگے بتلایا کہ اللہ نے سورہ فاتحہ کو نماز قرار دیا ہے، تو یہ سورہ فاتحہ نماز ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اگر آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے، اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو آہستہ سے آمین بولنا ہے، اور اگر امام کے پیچھے جہری نماز پڑھ رہے ہیں جیسے رات کی نمازیں مغرب عشاء اور فجر، تو آپ کو زور سے آمین کہنا ہوگا۔ اور کیسے کہنا ہوگا؟ حدیث سنیے، عن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ ولا الضالین قال آمین ورفع بها صوته، رواہ ابو داؤد حدیث نمبر 930 پر 2 932۔
حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ پڑھی نماز میں، وقرأ وللضالین، جب آپ نے وللضالین پڑھی قال آمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی، ورفع بها صوتہ، اور آپ نے اپنی آواز کو بلند کیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب امام نماز پڑھائے گا تو امام بھی وللضالین کے بعد آمین کہے گا زور سے، تاکہ لوگوں کو سنائے۔ اب مقتدی کب آمین کہے گا؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر 780 پر 2، کہ جب امام ولا الضالین کہتا ہے تو تم آمین کہو امام کے ساتھ ساتھ، امام کے ساتھ ساتھ۔ جب امام آمین کہتا ہے تو تم بھی آمین کہو۔ فَإِنَّ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، جس کا آمین فرشتوں کے آمین سے مل جائے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو دوسری روایت میں آیا ہے کہ جب امام الضالین کہتا ہے اور امام آمین کہہ رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آمین کہنا ہے۔ کچھ لوگ پہلے آمین بول دیتے ہیں اور کچھ لوگ سب کے آمین ختم ہونے کے بعد آمین بولتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ جیسے امام وللضالین کہتا ہے وہ خود آمین کہتا ہے، وللضالین آمین، تو جیسے امام آمین کہتا ہے وللضالین امام کہے وہ آمین کہنا شروع کرتا ہے۔ تو جیسے امام وللضالین کہتا ہے اب آپ آمین کہیے گا تو امام کے ساتھ آپ کا آمین ہوگا، اور اسی وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ جیسے امام وللضالین کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جیسے امام وللضالین کہتا ہے اسی وقت سب کو آمین کہنا چاہیے، آگے یا پیچھے امام سے کہنا یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے اس کا خیال کیجیے آمین کہتے ہوئے۔ ہم لوگ نماز پڑھاتے ہیں اور سب لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، پھر بھی آمین چلتی رہتی ہے، ایک ساؤنڈ میں آنا چاہیے۔ امام کہے وللضالین، کہیے وللضالین آمین، ہوگا کہ نہیں ایک ساتھ؟ اب کچھ لوگوں نے آمین کہہ دیا اور اس کے بعد پھر ایک آدمی کہہ ہاں آمین، تو امام صاحب قرأت شروع کرنے والے ان کو ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ ابھی ہم نے شروع ہی کیا کہ آمین کہاں سے بولنے لگا، ہم نے تو کچھ دعا ہی نہیں کیا، اب کیا آمین کہنے لگا؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے آمین، جیسے وللضالین امام کہتا ہے آپ کو آمین کہنا ہے اور زور سے کہنا ہے۔ ایک روایت میں ہے مد بها صوتا، آپ نے اپنی آواز کو لمبا کیا، آمین، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اور اس لیے کہ یہ قرأت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آمین زور سے نہیں بولنا، آہستہ بولنا، اس لیے کہ آمین دعا ہے اور دعا آہستہ سے کرنی چاہیے، دعا آہستہ سے کرنی چاہیے، تو آمین آہستہ سے بولنی چاہیے۔ دعا آمین دعا نہیں ہے، آمین دعا نہیں ہے، آمین تابع دعا ہے، دعا کے بعد آ رہا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تو غصہ ہوا، ان لوگوں کا راستہ نہیں جو گمراہ ہو گئے، یہ دعا ہے۔ اور اس دعا کے بعد آ رہا ہے آمین، آمین کا مطلب ہوتا ہے اللہم استجب، یہ اللہ دعا کو قبول کر لے۔ تو یہ جو دعا ہم نے کیا ہے اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ دعا کو قبول کر لے۔ تو جب دعا زور سے بول رہے ہیں تو دعا کا جو پیچھے آ رہا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ جب دعا زور سے کر رہے ہیں تو آمین بھی زور سے ہی ہونا چاہیے۔ جب ہم سورہ فاتحہ آہستہ سے پڑھ رہے ہیں تو آمین بھی آہستہ سے پڑھے، لیکن جب زور سے پڑھ رہے ہیں تو یہ آیت کا اور قرأت کا سیاق بتلا رہا ہے کہ ہم کو زور سے آمین کہنا چاہیے۔ اب آمین کہہ لیا اور اس کے بعد آپ کو اختیار ہے، جو سورت چاہیں پڑھ سکتے ہیں، نہیں یاد ہے تو سورۃ الفاتحہ ہی کافی ہے، ضم سورت ضروری نہیں ہے، پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ کو ثواب ملے گا، نہیں پڑھنا چاہیں تو اس سے آپ کی نماز پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اب آپ کی قرأت ہو گئی، اب آپ کو رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں جائیں گے تو اس وقت بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے، رکوع سے اٹھتے وقت بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے، اور تیسری رکعت کے لیے جب اٹھیں تو ہاتھ کو اٹھانا ہے، اس کے علاوہ اور کسی جگہ پہ ہاتھ اٹھانا نہیں ہے۔ اور جو اس پر اعتراض ہوتا ہے وہ بھی اس کا بھی جواب دوں گا۔ دلیل حدیث سنیے،
عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت بہت تیز سے بھاگ رہا ہے، چلیے حدیث نہیں پڑھوں گا، صرف ترجمہ بتلاتا ہوں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، کبر ورفع یدیہ حذو منکبیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھے تک اٹھاتے، ویصنع مثل ذلک اذا قضى قراءته واراد ان يركع، پھر جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت سے فارغ ہوتے اور رکوع کرنا چاہتے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، اور پھر اپنے سر کو رکوع سے اٹھاتے تو اسی طرح سے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھے تک اٹھاتے، وَلَا يَرْفَعُ فِي شَيْءٍ مِّن صَلَاتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ، اور آپ بیٹھتے، جب بیٹھنے کے لیے جاتے، سجدے کے پاس جاتے، جلسے استراحت میں ہوتے، تشہد میں ہوتے تو آپ اس وقت ہاتھ کو نہیں اٹھاتے تھے۔ تو آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر تکبیر کے ساتھ آپ رفع یدین کیجئے، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر نوٹ کیجئے 744۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت تو ہاتھ اٹھاتے تھے، لیکن جب آپ بیٹھتے تھے، سجدے کے لیے جاتے تھے تو ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، سجدے میں سے اٹھتے تھے تو ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، بیٹھتے تھے تو ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ لا يرفع فی شیء من صلاتی وهو قاعد، آپ جب بیٹھے ہوتے تو ہاتھ کو نہیں اٹھاتے تھے۔ اور اس کے آگے کہا وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور جب آپ 2 رکعت سے اٹھتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اور تکبیر کہتے تھے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 730/5 735، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز شروع کیا تو رفع یدین کیا، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، رکوع کے لیے جب تکبیر کہی تو آپ نے رفع یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، جب رکوع سے اٹھے تو آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، یہاں تک کہ آخری وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ان جگہوں پر اٹھایا ہے۔ کتنی جگہیں ہیں؟ 4 جگہیں ہیں۔ تکبیر تحریمہ کہتے وقت، اس کے بعد رکوع میں جاتے وقت، اس کے بعد رکوع سے اٹھتے وقت، اور اس کے بعد 2 رکعت پڑھ کر کے تیسری رکعت کے لیے اٹھیں تو آپ رفع یدین کرتے تھے۔ حدیث سنیے، اور یہ آخری وقت کا عمر ہے، آخری عمر کا عمل ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ منسوخ ہو گیا ہے، ابھی اس حدیث کے اندر دلیل لیجئے۔ عن ابی قلابۃ انہ رأى مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ اذا صلى كبر ورفع يديه واذا اراد ان يركع رفع يديه واذا رفع راسه من الركوع رفع يديه وحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع هكذا۔ ابو قلابہ کہتے ہیں کہ میں نے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا جب انہوں نے نماز پڑھی، جب اللہ اکبر کہا تو رفع یدین کیا، جب رکوع میں گئے تو رفع یدین کیا، جب رکوع سے اٹھے تو رفع یدین کیا، اور کہا کہ ایسے ہی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا رفع یدیہ حیال اذنیہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 401 وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نماز شروع کرتے وقت ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ وَإِذَا أَرَادَ، پھر آپ نے اپنا کپڑا لپیٹا، فَلَمَّا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الثَّوْبِ، آپ کپڑا اوڑھے ہوئے تھے، آپ نے جب نیت باندھی تو ہاتھ نکالا اور آپ نے رفع یدین کیا، پھر جب رکوع میں پھر آپ نے ہاتھ باندھ لیا کپڑے کے نیچے، اور پھر جب رکوع میں جانا ہوا اخرج یدیہ من الثوب، پھر آپ نے کپڑے سے اپنا ہاتھ نکالا، ورفع یدیہ، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، پھر جب سمع اللہ لمن حمدہ کہا تو آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا۔ یہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سن 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور دوبارہ پھر سن 10 ہجری میں آئے تھے۔ 9 اور 10 ہجری میں وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور 11 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے۔ سن 10 ہجری میں آنے والا صحابی یہ بتلا رہا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جگہوں پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ اب بتائیے کہ رفع یدین ہاتھ اٹھانا پھر منسوخ کب ہو گیا؟ آخری عمر میں صحابی بتلا رہے ہیں کہ میں نے سن 10 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں ہاتھوں کو ان جگہوں پر اٹھاتے ہوئے دیکھا، تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت۔ میں نے آخری عمر میں، انہوں نے آخری عمر میں دیکھا۔
تو اب رفع یدین منسوخ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ کہنا کہ رفع یدین منسوخ ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے کئی سارے صحابہ کرام، دسیوں صحابہ کرام کی مجلس میں ابو حمید ساعدی نے بیان کیا تھا اور بتایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے نماز پڑھائی، اور سب نے کہا، انہوں نے ہاتھ کو اٹھایا اور بتایا۔ اسی طرح ابو موسیٰ اشعری، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے کے سارے رفع یدین کیا کرتے تھے؟ دونوں ہاتھ کو اٹھایا کرتے تھے۔ آج جو لوگ رفع یدین نہیں کرتے ہیں وہ 3-4 ان کی دلیلیں ہیں، یہ ان کو 2 جواب میں ختم کر دیتے ہیں۔ ایک دلیل بڑے دھڑلے سے دی جاتی ہے، اور آج سوشل میڈیا کے زمانے میں اس حدیث کو بڑے ہائی لائٹ کر کے پیش کیا جا رہا ہے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھانے سے منع کیا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما لی اراکم رافعین ایدیکم کاذناب البقر، ہاں میں تم لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ ایسے ہاتھ اٹھا رہے ہو جیسے گائے کا دم ہوتا ہے، یعنی جس طرح سے گائے دم ہلاتی ہے اس طرح سے تم لوگ اپنے ہاتھ کو اٹھا رہے ہو۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھانے کو، رفع یدین کو گائے کے دم سے تعبیر کیا ہے، اور کہا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع کر دیا، تو رفع یدین نہیں کرنا چاہیے۔ گویا کہ یہ رفع یدین منسوخ ہے۔ لیکن یہ آدھی بات ہے، یہ چوری ہے، یہ چوری ہے، یہ دھوکہ ہے۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے آدھی حدیث پڑھتے ہیں۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حدیث میں آگے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیوں منع کیا۔ کہا کہ جب ہم لوگ تشہد میں بیٹھتے تھے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے تھے تو ہم لوگ ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے۔ جب سلام پھیرتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو ایسے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ یہ تشہد میں ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد میں سلام پھیرتے وقت ہاتھ اٹھانے سے منع کیا۔ اور ابھی میں نے حدیث پڑھی کہ ان جو جگہیں ہیں ان جگہوں کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ لا یرفع فی شیء من صلاتی وهو قاعد، آپ بیٹھ کر کے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، لیکن صحابہ کرام کو بیٹھ کر ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا تو آپ نے منع کیا۔ تو یہ حدیث جو آئی ہے یہ سلام پھیرتے وقت ہاتھ اٹھانے کے لیے منع کیا گیا ہے، رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد، رکوع سے اٹھتے وقت یا تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت رفع یدین کرنے کے اوپر اس کے اندر دلیل نہیں ہے۔ جس راوی نے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، انہوں نے خود جو ہے اس کے آگے بیان کیا۔ مسلم شریف ہے، اٹھا کر کے دیکھی، حدیث نمبر 430 431، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہاتھ کا اشارہ کرنے سے منع کیا، جو سلام کرتے وقت وہ ہاتھ سے اشارہ کیا کرتے تھے، ہاتھ رفع یدین کرنے سے منع نہیں کیا۔ اسی طرح سے ابو داؤد کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی، فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھائی، پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھائی۔ ایک تو یہ حدیث خود امام ابو داؤد اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد خود کہتے ہیں لیس هو بصحیح علی ھذا اللفظ، یہ حدیث اس لفظ کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ امام ابو داؤد خود کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث جو عبداللہ بن مسعود کی ہے کہ انہوں نے صرف ایک ہی مرتبہ ہاتھ اٹھایا، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس میں ایک راوی ہے محمد بن جابر ایک راوی ہے جس کو دارقطنی وغیرہ نے کہا ہے کہ وہ راوی ضعیف ہے۔ تو خود جس محدث نے اس روایت کو، اس حدیث کو نقل کیا، وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے، اور امام ترمذی وغیرہ نے اس کو نقل کیا ہے، امام نووی نے کہا کہ وہ بھی حدیث ضعیف ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت برا بن عازب کی روایت میں ایک لفظ اور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ نہیں کرتے تھے، لا یعودو کا یہ اضافہ ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ یزید بن ابی زیاد نے یہ ایکسٹرا بڑھایا ہے، اور اس نے بیان کیا کہ یہ لا یعودو دوبارہ آپ نہیں کرتے تھے، یہ ورڈ میں نے کوفہ والوں کے کہنے پر ایڈ کیا ہے۔
جس نے ایڈ کیا ہے اس نے خود اقرار کیا ہے کہ یہ ٹکڑا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ رفع یدین نہیں کرتے تھے، دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، یہ حدیث میں نہیں تھا، یہ میں نے خود ایڈ کیا ہے۔ یہ یزید بن ابی زیاد جو شیعہ تھا اس نے خود اقرار کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ یزید بن ابی زیاد متفق علی ضعفہ، اس یزید بن زیاد کے اوپر تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آتی ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہاتھ اٹھاتے تھے، بعد میں انہوں نے ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا۔ اس حدیث کے بارے میں خود امام زیلعی نے نصب الرایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 404 کے اندر لکھا ہے کہ یہ روایت مرسل اور ضعیف ہے۔ یہ ان کے علماء نے کہا کہ یہ بھی روایت ضعیف ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہاتھ نہ اٹھانے کے بارے میں، رفع یدین نہ کرنے کے بارے میں، چاہے وہ عبداللہ بن مسعود کی روایت ہو، چاہے وہ برا بن عازب کی روایت ہو، چاہے وہ عبداللہ بن زبیر کی روایت ہو، یہ ساری کی ساری روایتیں ضعیف ہے، کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں نے صحیح بخاری کی روایت آپ کے سامنے پیش کیا، ابو داؤد شریف کی روایت ہم نے پیش کیا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ رفع یدین کرنا ہے، اور آخری وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا ہے۔ سن 10 ہجری کے بعد کوئی ثابت کر کے دکھائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین نہیں کیا ہو صحیح سند کے ساتھ، ہم رفع یدین کرنا ابھی سے چھوڑ دیں گے۔ ایک بھی صحیح حدیث نہیں ملتی ہے جس میں ثابت ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں منع کر دیا ہو۔ لہذا یہ کہنا کہ رفع یدین منسوخ ہے یہ جھوٹ ہے اور لوگوں کو دھوکہ دینا ہے۔ اب رکوع میں گئے، رکوع سے اٹھنا ہے تو لوگ رکوع سے اٹھتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر، یہ طریقہ غلط ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر یہ طریقہ غلط ہے۔ جب سمع اللہ لمن حمدہ آپ کہیں، آپ ایک تو آپ رکوع کر رہے ہیں تو خوب اچھے سے رکوع کیجئے، کمپلیٹ رکوع کیجئے، آپ کی کمر اور آپ کا سر ایک دم برابر ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام ایسے رکوع کرتے تھے لو سب یعنی کہتے ہیں یرکع احدہم لو سب علی ظہرہ ماء، اگر ان کے پیٹھ پر پانی بھی بہایا جاتا تو پانی ٹھہر جاتا، اتنا سیدھا جو ہے اپنی پیٹھ کو رکھا کرتے تھے صحابہ کرام۔ تو رکوع کیجئے تو ایک دم سیدھا کیجئے اور صحیح طریقہ سے کیجئے۔ اگر آپ رکوع نہیں کر رہے ہیں صحیح سے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ صحیح روایت ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، صحیح بخاری حدیث نمبر 389 380 پر 9، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو رکوع اور سجدہ برابر نہیں کر رہا تھا، وہ آیا تو کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی اور تم نے جو رکوع اور سجدہ برابر نہیں کیا ہے، اگر تمہاری موت اسی حالت میں ہو گئی، لو مت علی غیر الفطرہ، اگر اسی حالت میں تیری موت ہو گئی تو تیری موت سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہوگی۔ اس لیے جب رکوع اور سجدہ کریں تو برابر کریں۔ رکوع سے آپ سر اٹھائیں تو سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے، اور اس کی 5 صورت میں نے بتائی تھی، ربنا لک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اس کے علاوہ اور بھی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، وہ دعائیں آپ رکوع کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب آپ کھڑے ہوں گے نہیں تب یہ دعائیں کیسے پڑھیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد یہ دعا سکھائی ہے۔ تو آپ جب رکوع سے اٹھیں تو خوب اچھے سے کھڑے ہو جائیں اور یہ دعا پڑھ کر کے پھر سجدے کے اندر جائیں۔ اب سجدہ میں جانا ہے تو پہلے پاؤں رکھنا ہے یا پہلے ہاتھ رکھنا ہے؟ بہت سارے لوگ پہلے پاؤں رکھتے ہیں، پاؤں رکھنا صحیح نہیں ہے۔ پاؤں رکھنے کی جتنی بھی روایت آئی ہوئی ہے، گھٹنا پہلے گھٹنا رکھنا، وائل بن حجر کی روایت حدیث نمبر 830 پر 8، اس حدیث کو امام دارقطنی نے، امام بیہقی نے اور حافظ ابن حجر نے ضعیف قرار دیا ہے۔ گھٹنا رکھنے والی حدیث کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں صحیح روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ بھی ابو داؤد شریف کے اندر ہی ہے، حدیث نمبر 840، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر، تم جب سجدہ کرو تو ویسے مت بیٹھو جیسے اونٹ بیٹھتا ہے۔ اونٹ کیسے بیٹھتا ہے؟ پہلے گھٹنا رکھتا ہے پھر جو ہے ہاتھ رکھتا ہے۔ اس کی صراحت آگے اللہ کے نبی نے کیا کیا، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ،
اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنا سے پہلے رکھے، دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنا سے پہلے رکھے۔ یہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ امام نووی نے، امام زرقانی نے، شیخ البانی نے سب نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو صحیح روایت سے ثابت ہے کہ جب آپ سجدے میں جائیں تو پہلے ہاتھ رکھیں۔ اب سجدے میں گئے ہاتھ رکھ کر کے اب آپ کو سجدہ کرنا ہے، تو سجدہ کیسے کرنا ہے؟ سجدہ میں آپ کی ناک سٹنی چاہیے، آپ کی پیشانی سٹنی چاہیے، آپ کا دونوں ہاتھ یعنی 7 اعضاء پہ سجدہ ہوتا ہے، آپ کی پیشانی، آپ کی ناک، آپ کا دونوں ہاتھ، ہے نا، اور آپ کا پاؤں، گھٹنا، یہ جو ہے سب کے سب آپ کا سٹنا چاہیے۔ اور جب آپ کا یہ سٹے تو یہ جو ہاتھ ہوتا ہے، یہ آپ کی کہنی ہوتی ہے، یہ کہنی آپ کے زمین سے الگ ہونی چاہیے۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے 730، نحا یدیہ عن جنبیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پہلو سے ہاتھ کو اٹھا کر کے رکھتے تھے اور ہاتھ بچھانے سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 822، کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول نے کہا اعتدلوا فی السجود، سجدہ اعتدال کے ساتھ کرو، ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب، اپنے بازوؤں کو اس طرح سے مت پھیلاؤ جیسے کتا پھیلاتا ہے، یعنی سجدہ جب کریں جیسے کتا اپنے بازو کو پھیلا کر کے بیٹھتا ہے ویسے نہیں بیٹھنا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اپنے بازو کو پھیلاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر منع کیا ہے، اس کا سجدہ صحیح نہیں ہوگا۔ آپ سجدے میں جائیں تو آپ کی کہنی الگ ہونی چاہیے، آپ کے پہلو الگ ہونا چاہیے، آپ کا پیٹ الگ ہونا چاہیے۔ اگر یہ سٹ جاتا ہے تو آپ کا سجدہ صحیح نہیں ہوگا۔ یہیں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں کا بھی پیٹ نہیں سٹنا چاہیے، عورتوں کا بھی ہاتھ کتے کی طرح بچھا ہوا نہیں ہونا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ اب آپ سجدہ کر لیں تو اس کے بعد جلسہ آتا ہے، دونوں سجدے کے درمیان بیٹھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تھے، ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، ابو داؤد شریف حدیث نمبر 730، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں پاؤں کو ٹیڑھا کر دیتے، بائیں پاؤں کو ٹیڑھا کر دیتے اور پھر ثم یقعد علیہا، پھر اسی پاؤں پر بیٹھ جاتے تھے۔ یعنی جب دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہو یا 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت پر بیٹھنا ہو تو اپنے پاؤں کو اسے ٹیڑھا کرنا ہے اور اسی پاؤں پر بیٹھنا، پاؤں نکالنا نہیں ہے، پاؤں کو ٹیڑھا کر کے اسی پاؤں پر بیٹھنا ہے۔ اس کو جو ہے قاعدہ کہا جاتا ہے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا یہ طریقہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا سجدہ کیجئے، پھر دوسرا سجدہ کر کے آپ اٹھیں تو آپ کو اچھے سے پہلے بیٹھنا ہے، اس کو بولا جاتا ہے جلسہ استراحت، اس کو بولا جاتا ہے جلسہ استراحت۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب بھی آپ طاق نماز پڑھتے تھے، یعنی 1 رکعت پڑھ لی، 3 رکعت پڑھ لی، دوسری رکعت کے لیے اٹھتے یا تیسری رکعت کے لیے اٹھتے، چوتھی رکعت کے لیے اٹھتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یستوی قاعدا، خوب اچھے سے بیٹھ جاتے، سجدہ کیا پھر سجدے سر اٹھا کر کے اچھے سے بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد پھر اٹھنا ہے تو کہتے ہیں حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی بیان کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدے سے اٹھتے تھے، جلسہ بیٹھ جاتے، واعتمد علی الارض، زمین پر ہاتھ سے ٹیک لگاتے، پھر آپ کھڑے ہوتے تھے۔ اب زمین پر ہاتھ لگانے کا 2 طریقہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ ہاتھ کو انگلی کو کھول کر کے ایسے ہاتھ رکھ کر کے اٹھیں، یہ بھی درست ہے، اور دوسری روایت آئی ہوئی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے دیکھا کہ وہ نماز میں جب 2 سجدے سے اٹھ رہے تھے تو ایسے اٹھ رہے تھے جیسے آٹا گودا جاتا ہے۔ تو آٹا آدمی کیسے گوندتا ہے؟ مٹھی کو بند کر کے، ایسے آٹا کوئی گوندتا ہے؟ نہیں، ایسے نہیں گوندتا ہے، مٹھی کو بند کر کے آٹا گوندتا ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے یعنی مٹھی کو بند کر کے وہ اٹھے اور کہا کہ ہاں کہدا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، ایسے ہی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ 2 طریقہ ہے کہ آپ سجدے سے اٹھیں تو اطمینان سے بیٹھ جائیں، اس کے بعد دونوں ہاتھ کو آپ پسار کر کے رکھیں یا مٹھی باندھ کر کے رکھیں اور اس پر ٹیک لگا کر کے، زمین پر ٹیک لگا کر کے آپ اٹھیں۔ ڈائریکٹ اٹھنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ سجدے میں جاتے اور ڈائریکٹ اٹھ جاتے ہیں، نہیں، ہاتھ کو آپ کو زمین پر ٹیک لگانا ہے،
آرام سے بیٹھ کر پھر ٹیک لگا کر کے اٹھنا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے طریقہ ہے. اس کے بعد آپ اس طرح سے دوسری رکعت بھی پوری کیجئے. پھر تشہد میں جب آپ بیٹھیے گا اور سلام پھیرنا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا. صحابی نے بیان کیا ہے اذا قعد فی التشہد وضع یدہ الیسری علی رکبتہ الیسری ووضع یدہ الیمنی علی رکبتہ الیمنی وقد ثلاث. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے حتی اذا كانت السجدہ التي فيها التسلیم اخر رجلہ الیسری وقعد متورکا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے لیے بیٹھتے تھے اخر رجلہ تو آپ اپنے پاؤں کو نکال دیتے تھے. وقعد متورکا علی شقہ الایسر اور اپنے بائیں پہلو پر بیٹھتے تھے نیچے. پاؤں کو ایسے نکال دیتے تھے اور اپنے بائیں پہلو پر نیچے زمین پر بیٹھا کرتے تھے. تو یہ سلام پھیرنے والے تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ ہے. یہ طریقہ جب تشہد میں بیٹھیں گے چاہے پہلا تشہد ہو چاہے دوسرا تشہد میں, ایک اس میں سنت یہ ہے کہ جب آپ تشہد میں بیٹھیں تو آپ اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کریں یا حرکت کریں. دو روایتیں آئی ہوئی ہیں. ایک روایت ہے اشارہ کرنے کی, وہ مسلم شریف حدیث نمبر 580, حدیث نمبر 579, 580. آپ حدیث کھول کر کے دیکھیے مسلم شریف کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو دائیں گھٹنے پر اور بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر ایسے دائیں کو دائیں بائیں کو بائیں پر ایسے رکھ کر کے آپ بیٹھتے تھے اور 53 کا آپ نشان بناتے تھے. 53 کیسے ہوتا ہے؟ یہ 5 ہو گیا اور یہ 3 ہو گیا. اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بناتے تھے. وہ اشار بالسبابہ اور اپنے آپ جو ہے اس شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے. تو اشارہ ایسے اشارہ کر سکتے ہیں. دوسری روایت آئی ہوئی ہے سنن نسائی کی حدیث نمبر 1880 پر 9, کہا فرعیتہ یحرکها یدعو بها. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ یہ شہادت کی انگلی کو حرکت کر رہے تھے. تو آپ ایسے اشارہ کریں, یہ بھی درست ہے. اور سنن نسائی کی روایت کے مطابق اس کو حرکت دیں, یہ بھی درست ہے. دونوں طریقہ. اور پھر پورے تشہد میں کرنا ہے. ایسا نہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ کیا, اشہد ان محمد رسول اللہ پہ گرا دیا. نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تشہد میں بیٹھے, راوی نے بیان کیا کہ فرعیتہ ثم رفع اصبعہ فرعیتہ یحرکها یدعو بها. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا آپ حرکت کر رہے تھے اور آپ دعا کر رہے تھے, یعنی تشہد کی دعا پڑھ رہے تھے اور حرکت کر رہے تھے. تو پورے تشہد کی آپ نے دعا پڑھی اور انگلی سے اشارہ کیا اور یا حرکت دیا. تو آپ سیدھا ایسے بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو حرکت بھی دے سکتے ہیں. یہ دونوں طریقہ جائز ہے. یہ ہو گیا تشہد. اور بچ گئی آخری چیز, وہ ہے سلام. جب تک آپ سلام نہیں پھیریں گے آپ کی نماز کمپلیٹ نہیں ہوگی. جب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں بولتے ہیں نماز ختم نہیں ہوتی ہے. اگر سلام کرنے سے پہلے کسی کا وضو ٹوٹ گیا تو اس کی نماز ختم. بہت سے لوگ کیا سوچتے ہیں, ارے 4 رکعت تو پڑھ لیا اور تشہد میں چلیے تشہد بھی پڑھ لیا, تحیات بھی پڑھ لیا اور درود شریف بھی پڑھ لیا, اب امام صاحب سلام نہیں پھیر رہے ہیں, اسی میں وضو ٹوٹ گیا, تو سوچتے ہیں کہ نماز ہو گئی. نہیں, نماز ختم. جب تک سلام نہیں پھیریں گے تب تک جو ہے, اگر اس بیچ میں آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. تحریم ہو التکبیر و تحلیل ہو التسلیم. جب تک سلام نہیں پھیریں گے کوئی بھی چیز ہمارے لیے حلال نہیں ہو سکتی ہے. سلام پھیرنے سے نماز کمپلیٹ ہوتی ہے, ہوا خارج ہونے سے نہیں ہوتی ہے. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں, لوگوں نے کہا ہے کہ اگر بیٹھا ہے اور وضو ٹوٹ گیا تو اس کی نماز ہو جائے گی. نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تک سلام نہیں پھیرو گے تب تک نماز ہی میں رہو گے. تو اگر اس حال میں وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی, اس کو پھر سے نماز دہرانی پڑے گی. یہ نماز کے چند مسائل ہیں اور وقت تو 1 گھنٹہ سے زیادہ ہو گیا. اللہ رب العالمین رحم فرمائے اور آپ سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے کہ اتنی دیر تک آپ نے سنا اور مسائل کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اور جو صحیح حدیثیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کریں. اللہ تعالی ہم سبوں کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے جگنے کو قبول فرمائے, ہمارے قیام کو قبول فرمائے. اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. عشاء کی نماز کے بعد میں نے اعلان کیا تھا مدرسہ سلفیہ شہر گلبرگہ کا,
وہاں کے لوگ آ گئے ہیں، آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ آپ اس مدرسے کا تعاون فرمائیں، اور اگر کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں، تھوڑی دیر جو ہے سمجھیے 10-15 منٹ آپ سوال کر سکتے ہیں، اس کے بعد انفرادی عبادت میں مشغول ہو جائیں، ذکر و اذکار، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، اس سب میں مشغول ہو جائیے اور دعا پڑھتے رہیے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔